اشرف علی ترجمہ کیا، میں نے تم کو تمام دنیا جہان والوں پر فوقیت دی تھی. اعلیٰ نے ترجمہ کیا ہے، اور یہ کہ اس سارے زمانے میں تمہیں بڑائی دی. یہ ترجمہ صحیح ہے اعلیٰ حضرت کا، اور جلالین وغیرہ میں یہی کہا ہے کہ عالمی زمانہم ہے، کہ فضیلت مطلق نہیں ہے کہ یہ لازم آئے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ سب سے افضل ہے، اس پر فضیلت لازم آئے، یا حضور پر یا جن لوگوں کی فضیلت ان لوگوں پر مقرر ہے ان پر فضیلت لازم آئے. اس لیے وہاں مفسرین نے یہی کہا ہے کہ فضیلت مطلقہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس زمانے کا جو عالم ہے اور اس زمانے کے دنیا والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یہ احسان رکھا کہ میں نے آج جو لوگ موجود ہیں اس زمانے والوں پر میں نے تم کو فضیلت دی. باقی اور تراجم میں یہ شان نہیں ہے، اور اس سے جو ہے یہ نہیں کھلتا ہے کہ فضیلت صرف اسی زمانے پر ہے یا اور زمانوں پر بھی ہے، بلکہ یہاں یہ ہوتا ہے کہ ان کو فضیلت مطلق دی گئی، حالانکہ ان کو فضیلت مطلقہ نہیں دی گئی ہے. کیا رافضیوں پر مطلقاً کفر کا فتویٰ ہے، یعنی کیا ہر رافضی کو کافر سمجھیں گے؟ آج کل جو روافض ہیں وہ ضروریات دین کے منکر ہیں اور قرآن کریم کو ناقص باندھتے ہیں. الحمدللہ. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی خلافت کے منکر ہیں، اور ان کی صحابیت پر بھی وہ تبرہ کرتے ہیں، حالانکہ ان کی صحبت جو ہے وہ نص قطعی سے ثابت ہے، اور ان کا انبیاء مرسلین کے بعد خیر البشر ہونا یہ حضور علیہ السلام کی احادیث سے اور اجماع صحابہ سے ثابت ہے. بہت سارے اجماعی مسائل میں اور بہت ساری آیات اور احادیث کے وہ منکر ہیں. عام صحابہ کو وہ عام طور پر مبغوض رکھتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں، ان سے عداوت رکھتے ہیں، ان پر تبرہ کرتے ہیں، اور یہ سب باتیں جو ہے وہ ان کے لیے موجب کفر ہیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا جن کی براءت پر قرآن کریم ناطق ہے ان کو تہمت لگاتے ہیں، اور قرآن کو ناقص جانتے ہیں. کہتے ہیں کہ 40 پارے تھے، 10 پارے حضرت عثمان غنی نے چھپا لیے. یہ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جس کی تمام امت کو خبر نہیں ہے، اور اس زمانے میں کہ لوگ ان باتوں سے جاہل رہے، پتہ نہیں کیسے ان کو جو ہے یہ خبر ہو گئی. صحابہ کو تو خبر ہوئی نہیں، اور 6 صحابہ ایک روایت پر 1,24,000 صحابہ تھے، تو ان کو تو خبر نہیں ہوئی کہ حضرت عثمان غنی نے معاذ اللہ قرآن میں گھپلا کیا ہے، لیکن ان رافضیوں کو خبر ہو گئی. بہت سارے ایسی باتیں کہتے ہیں جن سے ضروریات دین کا انکار لازم آتا ہے، اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بھی گستاخی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نبوت تو حضرت علی کا حق تھا، جبریل امین نے خطا کی، حضور کو نبوت دے دی. اور ان میں بہت سارے فرقے حضرت علی کو خدا مانتے ہیں، اور ائمہ اطہار اہل بیت کو یہ معصوم مانتے ہیں، جبکہ عصمت خاصہ انبیاء ہے. نبی کے علاوہ کوئی فرد بشر جو ہے وہ معصوم نہیں ہے. یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن سے ان پر جو ہے کفر عائد ہوتا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے معتمد میں تصریح کی ہے کہ
ان کے جاہل عالم مرد عورت وہ سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں. لہذا آج کل کے روافض جو ہیں ان میں جو ہے شاید ہی کوئی ان باتوں سے خالی ہوگا. محض مطلقاً فضیلت علی کا اگر قول کرتا ہے تو اجماع صحابہ کا منکر ہے اور گمراہ بے دین ہے، لیکن ان تمام باتوں کا جو قائل ہے وہ کافر مرتد بے دین ہے، وہ کوئی ہو. اس زمانے میں جو حالات ہیں کیا اس میں مسلمانوں پر جہاد فرض ہے یا نہیں؟ جہاد ہتھیار سے ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ مجاہدہ، باطل کا رد اور حق پر قائم رہنا، یہ جو ہے وہ دل کا بھی کام ہے. اور جو اہل استطاعت ہیں اور جن کے پاس کافی علم ہے، علماء کی بھی وہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ باطل کا ابطال کریں اور احقاق حق کریں. تو جہاد باللسان، جہاد بالقلب یہ سارے مسلمانوں پر ہے، اور جہاد باللسان یہ علماء کی ذمہ داری ہے، اور جہاد بالسیف والسنان اب آج کل کے ظروف میں اور آج کل کے زمانے میں یہ موقوف ہے. ابھی مسلمانوں میں اس کی استطاعت نہیں ہے، لہذا وہ اس کے مکلف نہیں ہے. ذکر خفی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا آپ اپنے مریدین کو ایسے ذکر کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ ہاں، ذکر خفی بہت بہتر ہے، اور اس کا طریقہ اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے الوظیفۃ الکریمہ میں لکھا ہے، اور شجرہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ میں بھی جو ہے ذکر پاس و انفاس و ذکر خفی کا طریقہ لکھا ہوا ہے. وہاں پر دیکھیں، اور جو کر سکتا ہے کرے. اس کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو مرید ہے اس کو تمام شجرے کے وظائف کی پہلے ہی اجازت ہے اور اس کو پڑھنے کی تاکید ہے. وسوسوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ وسوسوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ وسوسوں سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کی طرف دھیان نہ دے، اور وسوسے کو حدیث پاک میں یہ کہا ہے کہ یہ صریح ایمان ہے. صحابہ نے وسوسوں کی جب شکایت حضور سے فرمائی تو فرمایا کہ یہ خالص ایمان ہے، اور آدمی پر وسوسوں میں کوئی مواخذہ نہیں ہے جب تک کہ دل کو اس وسوسے پر جمائے نہیں، اور زبان سے اس وسوسے کو مقرر رکھتے ہوئے اور اس سے راضی رہتے ہوئے زبان سے جب تک اس کو نہ بولے، وسوسے پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. وسوسے معاف ہیں، اور ان کو رد کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کی طرف دھیان نہ دے اور لا حول کی کثرت کرے، اور صبح و شام خاتمہ ایمان پر ہو، اور ایمان پر مطلب کہ اہل سنت پر استقامت نصیب ہو. اس کے لیے صبح شام یہ پڑھ لے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یہ صبح پڑھے تو شام تک محفوظ رہے گا، اور شام پڑھے تو صبح تک محفوظ رہے گا انشاءاللہ. رد کفر اور رد شرک کے لیے یہ وظیفہ مسلمانوں کو یاد کرنا چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے. اور کچھ نہیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ رد شرک بھی ہے اور رد کفر بھی ہے، اور یہ کلمہ جو ہے وہ مومن کا ایمان بھی ہے، اور مومن کے ایمان کی علامت بھی ہے، اور ذکر بھی ہے. اس کی کثرت کرے اگر کوئی دعا یاد نہ ہو. لوگوں کو ایک دوسرے کو پکارنے کے لیے مکہ یا مدینہ وغیرہ کہنا کیسا ہے؟ یہ تو اچھی بات نہیں ہے، بلکہ مدینہ تو بہت ہی عظمت والا شہر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کی، وہ مکہ ہو یا مدینہ ہو، اس کی قسم یاد فرمائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے محبوب مجھے قسم ہے اس شہر کی طرح لے کر تم اس میں تشریف فرما ہو. یہ قسم
مکے کے لیے تھی جب سرکار مکے میں تھے، پھر اس قسم کا مصداق مدینہ ہو گیا جب سرکار وہاں تشریف لے گئے. تو مدینے کا ذکر جو ہے نہایت حرمت کے ساتھ اور نہایت عزت کے ساتھ کرنا چاہیے. اور جو معظمات ہیں وہ حضور سے نسبت رکھنے والے شہر ہو، مکہ ہو یا مدینہ ہو، یا ان کو دین میں کسی طرح کے سے جو ہے عظمت ہو، ان کا ذکر جو ہے عام طور پر اس طور پر کہ اس میں ان کی عظمت اور حرمت قائم نہ رہ سکے، اور ان کو ان کی غرض سے نکال کر کے اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے، اور یہ ان کی حرمت کے خلاف ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ذکر کو خالص ذکر کی نیت سے پڑھے، اور اگر نیت دوسری ہے تو یہ ذکر میں تحریف ہے، اور ذکر میں تحریف وہ جائز نہیں ہے. چوکیدار اگر لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے ذکر کی نیت سے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نیت ہے، لیکن اصل نیت یہ ہے کہ میں ذکر کر رہا ہوں، لیکن ساتھ میں یہ نیت بھی ہے کہ میں ذکر کر رہا ہوں اور سونے والے میری آواز سے جاگتے رہیں، یہ نیت مغلوب ہو اور اصل نیت ذکر کی ہو تو اس میں حرج نہیں ہے. اور اگر یہ نیت کرتا ہے کہ چوکیدار کہ میں سونے والوں کو جگاتا ہوں اور ذکر کی نیت نہیں کرتا ہے تو اس کہنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طور پر مدینہ جو پکارا جاتا ہے کہ کوئی باتھ روم میں ہے اس کو کہتے ہیں مدینہ، وہ میں نے سنا کہ باتھ روم والا کہتا ہے مدینہ ابھی طہارت نہیں ہوئی ہے. اس قسم کی یہ جو احداث ہے اور یہ نئی نئی باتیں ہیں، یہ جو ہے نکالنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. بزرگوں کی روش پر جو ہے قائم رہنا چاہیے. ہم سے زیادہ مدینے کی محبت اعلیٰ حضرت کو تھی، مفتی اعظم کو تھی، حجت الاسلام کو تھی، حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب قطب مدینہ کو تھی، اور دوسرے بزرگان دین کو تھی. انہوں نے کبھی اس طرح سے جو ہے مدینہ مدینہ کی اصطلاح نہیں رکھی. اللہ تعالیٰ کے لیے جسم، مکان اور جہت ماننے والے کے بارے میں اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ گمراہ بے دین ہے. اللہ تبارک تعالیٰ مکان سے، جہت سے اور زمان سے اللہ تعالیٰ منزہ ہے. لا یدری علیہ زمان مکان ولا زمان، یہ اہل سنت والجماعت کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ اس پر زمانہ اور مکان جاری نہیں ہوتا. ایک این جی او ہے جو بنا سود کے طلباء کو پیسے ادھار دیتی ہے، لیکن اس کے چلانے والوں میں سنیوں کے علاوہ رافضی اور کافر بھی ہیں، تو کیا ایسی جگہ سے پیسہ لینا جائز ہے ادھار؟ کون سی ہے؟ کیا ایک ادارہ ہے ہاں جو بغیر سود کے طلباء اور طالبات کو ادھار پیسے دیتا ہے، اچھا، اور اس ادارے میں یا اس کی انتظامیہ میں سنیوں کے علاوہ رافضی اور کافر بھی ہیں. کیا یہ ان کا فعل ہے. وہ روافض کو اور کفار کو یا دیوبندیوں کو یا بدمذہبوں کو وہ دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اس کے لیے وہ اس فعل کے ذمہ دار ہیں اور گناہ گار ہیں. جس کو ضرورت ہے اور وہ ضرورت مند ہے، وہ اگر اس کو بے سود کے قرض مل سکتا ہے ایسی جگہ سے تو اس کے لیے کوئی حرج اس میں نہیں ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، اس قرض لینے کی بنا پر وہ جو جس نے قرض لیا ہے وہ ملزم نہیں ہوگا. جو یہ فعل کرتا ہے اس کا الزام اس کے اوپر ہے. کسی حرام شے کو حلال کہنے والا کیسا ہے؟ کسی حرام شے کو حلال کہنے والا کیسا ہے؟ اگر ایسا شخص گمراہ ہے تو مسلمانوں کے لیے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حرام شے کی حرمت اگر قطعی ہے اور قطعی ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ضروریات دین سے ہے، اس کو اگر کوئی حلال کہتا ہے تو وہ سب کے نزدیک کافر مرتد بے دین ہے. اور اگر حرام شے کی حرمت قطعی ہے لیکن اس کی حرمت ضروریات دین سے نہیں ہے کہ عوام و خواص جو ہے سب اس کی حرمت کو جانتے ہوں، بلکہ وہ حرمت قطعیات سے ہے، علماء جانتے ہیں، اور عوام کو اس درجے کا اس کی حرمت کا علم نہیں ہے
اس کو حلال جانتا ہے تو اکثر فقہا کے نزدیک وہ کافر ہے اور گمراہ ہونے سے خالی نہیں ہے. اور اگر وہ اس کی حرمت قطعی نہیں ہے لیکن مذہب اہل سنت والجماعت میں نصوص سے کثیرہ سے جو ہے اس کی حرمت ثابت ہے، اگرچہ وہ نصوص جو ہے وہ قطعی ثبوت اور قطعی دلالت نہیں ہے، لیکن ائمہ نے علماء نے اس شے کو حرام پر کہا ہے. اگر اس کو وہ جانتا حرام حلال کہتا ہے تو پھر وہ گمراہ ہوگا. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایماں مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو و خدا بین و خدا داں مدد. اس کا ترجمہ بتائیے اور کیا ہم لوگ اس کا ورد کر سکتے ہیں؟ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، یعنی غوث اعظم جو سب سے بڑے مددگار ہیں اور اولیاء کے سردار ہیں، ان سے وہ مخاطب ہے اور ان کی کہنے والا سنا کر رہا ہے، تعریف کر رہا ہے، کہتا ہے کہ میں بے سر و سامان ہوں، بے یار و مددگار ہوں، آپ میری مدد فرمائیے. اور اس کے بعد قبلہ دین مدد، کعبہ ایماں مدد، یہ بھی کہتا ہے کہ آپ میرے دین کا قبلہ ہیں اور میرے ایمان کا کعبہ ہیں. تو اس کہنے میں حرج نہیں ہے. اور اولیاء کرام سے توسل اور ان سے مدد مانگنا، خصوصاً غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے کہ ہم سب انہی کے غلام ہیں، انہی کے مرید ہیں، ان سے مدد چاہنا، اس کا جواب اور اس کا استحباب اور اس کا استحسان سب کچھ عقائد اہل سنت والجماعت میں مقرر ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں حضرت عینی، یہ حضرت عینی کا شعر ہے جو مالر شریف کے بڑے بزرگ تھے ہمارے خانوادہ برکات کے، حضرت حسن میاں صاحب اسد العلماء سے میں نے سنا، وہ فرماتے تھے کہ غوث اعظم کی زیارت حضرت عینی کو ہوئی اور جب انہوں نے یہ شعر کہا کہ انتظار کلم تست من عینی را، اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد، کہ تیرے کلم کا انتظار مجھ کو ہے، مجھ عینی کو تیرے کلم کا انتظار ہے. اے خدا جویو، اے خدا کے طالب اور خدا بینو، خدا کو دیکھنے والے، وہ خدا داں اور خدا کو جاننے والے، میری مدد کر. نفل حج اور عمرے کرنے کے لیے تصویر کھنچانا یا ویزے اور پاسپورٹ کے لیے تصویر کھنچانا کیسا ہے؟ تصویر کے بارے میں وہی حکم ہے جو بارہا بتایا گیا کہ جاندار کی تصویر کھنچانا جو ہے جائز نہیں ہے. اور حج فرض کے لیے بھی جو ہے وہ تصویر کھنچا کر کے جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے جانے کی. اور نفلی حج اور نفلی عمرہ جو ہے بدرجہ اولا اس کی اجازت نہیں ہے. اب لوگ اس میں مبتلا ہیں اور بہت لوگ جو اب ٹی وی اور ویڈیو کے رسیا ہو گئے ہیں. پہلے وہ لوگ ٹی وی اور ویڈیو سے نفرت کرتے تھے اور اپنے اجتماعات میں یہ کہتے تھے کہ میں اس کو حرام جانتا ہوں، ناجائز جانتا ہوں. اب اس ابتلاء عام سے حجت لاتے ہیں. یہ اس میں ابتلاء عام ہے لوگوں کو، لیکن اس ابتلاء عام سے حجت لانا صحیح نہیں ہے. کم سے کم جو ایسا گناہ ہے کہ جس سے آدمی اپنی شامت اعمال کی وجہ سے نہیں بچ سکتا، حکومت کی پابندیاں ہیں یا کچھ اور ایسی باتیں ہیں، تو کم سے کم اس گناہ کو کم کرنے کی کوشش کرے اور اس گناہ کو گناہ سمجھے تاکہ اس کا ایمان سلامت رہے. لیکن گناہ کو گناہ نہ سمجھنا اور اس قسم کے الزام دینا کہ فلاں صاحب بھی فوٹو کھچا کر کے حج کے لیے جاتے ہیں، فلاں صاحب بھی فوٹو کھچا کر کے حج کے لیے جاتے ہیں، یہ جو ہے علماء یا کسی کا فعل جو ہے جو خلاف شرع ہو تو وہ کسی کے لیے حجت نہیں بن سکتا.
آج کل لوگ اس میں بدعقیدگی اور گمراہی نقد وقت ہے. آج کل لوگ خودکش حملہ کر کے دشمن کو اپنے ملک کے لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. کشمیر، افغانستان، صوبہ سرحد کے علاقے میں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ خودکشی تو خودکشی ہے، اور خودکش حملہ جو ہے وہ بھی خودکشی کے ضمن میں آتا ہے. اور اس قسم کے جو ہے وہ اب اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں اور بہت سارے جو ہے اشخاص اور احوال اور اغراض کے اعتبار سے جو ہے حکم میں جو ہے وہ بدل جاتا ہے. ہر بات کی تفصیل جو ہے نہ کی جا سکتی ہے اور نہ اس وقت اس کا وقت ہے. بہرحال اس سے جو ہے وہ اہل اسلام کی امیج کو نقصان پہنچ رہا ہے اور لوگوں کی جانیں بھی ضائع ہو رہی ہیں. لہذا جو ہے سر دست جو ہے وہ اس کی اجازت جو ہے نہیں ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کو کوشش کرنا چاہیے کہ ان کے کسی فعل سے جو ہے اسلام کو امیج کو نقصان نہ پہنچے. ایک ہتھیار امریکہ اور ہر ملک جو اسلام دشمن ہے اس نے کچھ لوگوں کو مسلمانوں سے بھی چن لیا ہے اسلام دشمنی کے لیے، اور مختلف طور پر مختلف انداز میں وہ مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. تو مسلمانوں کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو بدنام کرنے کا یا ان کو جو ہے تانا مسلمانوں پر اور اسلام پر تانا دینے کا جو ہے کوئی موقع اپنی طرف سے وہ فراہم کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم، اور جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں. یہ فتح محمد کا ترجمہ ہے. یہ کتنے ترجمہ کیا ہے؟ فتح محمد جالندھری. اشرف علی تھانوی کا ترجمہ ہے. اور جس سمت قبلہ پر آپ رہ چکے ہیں وہ تو محض اس لیے تھا کہ ہم کو معلوم ہو جائے. محمود الحسن نے ترجمہ کیا ہے، نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پر تم پہلے تھے مگر اس واسطے کہ معلوم کریں. آلات نے ترجمہ کیا ہے، اور اے محبوب تم پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں. ہاں تو ان سب کے ترجموں میں یہ خرابی ہے کہ انہوں نے وہ ترجمہ کیا جس سے کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو پہلے سے معلوم نہیں تھا. اللہ نے یہ قبلہ اس لیے مقرر کیا تاکہ ہم معلوم کر لیں، ہمیں معلوم ہو جائے اس قسم کی باتیں. اور اللہ تبارک و تعالی کا علم جو ہے وہ اس کی صفت ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. اور ایسا نہیں ہے جیسے رافضیوں کا عقیدہ ہے یا معتزلہ وغیرہ کا جو بد مذہبوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو پہلے سے کچھ معلوم نہیں ہوتا، ایک کام کرتا ہے اور اس کے بعد جب دیکھتا ہے کہ یہ خلاف مصلحت ہے تو دوسرا کام کرتا ہے. یہ عقیدہ روافض کا ہے اور وہابیہ کا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو جو ہے حادث سمجھتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم حادث نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، اس کی صفت ہے. اور اس کی ہر صفت جو ہے جیسے اللہ کی ذات واجب ہے ایسی اس کی ہر صفت واجب ہے، قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، اور وہ دائم البقاء ہے اور ممتنع التغیر ہے، اس کے اندر تغیر نہیں ہو سکتا، اور ممتنع الفنا ہے کہ وہ فنا نہیں ہو سکتی. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ جو ہے ان خرابیوں سے پاک ہے. آپ نے فرمایا کہ دیکھیں، یعنی یہاں پر جو ہے وہ اس کا حاصل یہ ہے کہ لوگوں کو آزمانے کے لیے اور جانچنے کے لیے، اور جانچنا اور آزمانا جو ہے وہ عدم علم کی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ اس کی حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کو آزماتا ہے یا ان لوگوں کو جو ہے وہ بلاؤں میں یا شدائد میں مبتلا فرماتا ہے جانچ کے لیے، تاکہ اس کا صبر اور اس کا جو ہے استقامت جو ہے دوسرے لوگوں پر ظاہر ہو جائے. تو
اس کا معاصل یہ ہے کہ تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون اپنے دین سے جائے پھرتا ہے، کون اپنے دین پر قائم رہتا ہے. تو ترجمہ یہ بہتر ہے، اور وہ ترجمہ جو ہے وہ عقیدہ اہل سنت جماعت کے خلاف کے مصادم ہے. ایک پیر صاحب ہیں جو کہتے ہیں میرے اندر رب آتا ہے، لا الہ الا اللہ. اس کے مرید بھی اس کو رب کہتے ہیں. لا الہ الا یہ اللہ. پیر کہتا ہے ہم روزی دیتے ہیں، ہم اولاد دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ معاذ اللہ جو یہ کہتا ہے کہ میرے اندر رب آتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ حلول سے منزہ ہے، وہ اسلام سے خارج ہے، اور اس کا عقیدہ اور اس کی یہ بولی جو ہے خالص کفری بولی ہے. اور اس طور پر اس کا یہ کہنا یہ ہم روزی دیتے ہیں اور ہم رزق دیتے ہیں، جب اس نے اپنے آپ کو رب قرار دیا تو یہ اسی طور پر ہے، یہ بھی اس کے کفریات میں ہے. اس کے مریدین پر لازم ہے کہ اس کی بیعت توڑیں اور کلمہ پڑھیں، تجدید ایمان کریں، اور کسی جامع شرائط پیر سے، سنی سے، العقیدہ سے وہ بیعت ہو. اگر کوئی پیر ٹی وی پر آتا ہو اور مووی بھی بناتا ہو، ایسے پیر کا مرید بن سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ کوئی بھی پیر ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں جو اعلی حضرت نے فتاوی افریقہ میں لکھی ہیں. ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ فاسق مولن نہ ہو، اور ٹی وی پر آنا یہ فسق اعلانی سے کم نہیں ہے اور یہ کبیرہ ہے. اور اگر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کو جائز سمجھتا ہے اور قابل ثواب سمجھتا ہے تو یہ بدعقیدگی بھی ہے. ایسے مرید ہونا جائز نہیں. زید کہتا ہے کہ علماء اہل سنت کو بد مذہبوں سے بچنا چاہیے اور ان کی کسی کتاب یا تحریر یا تقریر کو بالکل نہیں سننا چاہیے، جبکہ عمر کہتا ہے کہ علماء اہل سنت کو ان کی کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ان کے عقائد اور اعتراضات کا رد کیا جا سکے. زید کا قول ایک طور سے زید کا قول بھی صحیح ہے اور عمر کا قول بھی من وجہ صحیح ہے، لیکن یہ کہ بد مذہبوں سے بچنا اور بد مذہبوں سے دور رہنا یہ علماء کے لیے بھی ہے اور عوام کے لیے بھی ہے، سب کے اوپر لازم ہے. اور بد مذہبوں کی کتابوں کا مطالعہ کرنا جو ہے یہ سخت زہر ہے، اور عوام کے لیے جو ہے قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے. اور خاص وہ علماء جو رد پر قدرت رکھتے ہیں اور رد میں مصروف ہیں وہ بد مذہبوں کی کتابوں کا مطالعہ کریں. ان کو اس کا مطالعہ ضروری ہے تاکہ لوگوں کو ان کی بد مذہبی سے اور ان کی جو ہے جہاں انہوں نے جو ہے دسیسہ کاری کی ہے، مکر کیا ہے، اسلام کے خلاف کچھ بولا ہے، لوگوں کو اس سے آگاہ کر سکیں. اور جو علماء اتنی لیاقت نہیں رکھتے ہیں اور وہ رد میں مصروف نہیں ہے، مناظرے میں مصروف نہیں ہے، ان کو احتیاط لازم ہے. وہ صرف علماء اہل سنت والجماعت کی کتابوں کو، معتبر علماء سنت کی کتابوں کو دیکھیں، اور بد مذہبوں کی کتابیں دیکھنا ان کو بھی جو ہے وہ روا نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے حق میں ضرورت نہیں ہے. جن کو ضرورت ہے اس کو جو ہے روا ہے جب تک اس کو ضرورت ہے. مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام کے ساتھ آل رحمان موجود ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ آل الرحمان غالباً اعلی حضرت نے یہ نام رکھا تھا یا حضرت نور میاں صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کے پیر و مرشد نے یہ نام رکھا. اور یہ جو ہے وہ آل الرحمان سے مراد یہاں پر جو ہے اہل الرحمان، آل بمعنی اہل کے ہے. اور ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ اہل القرآن آل اللہ، قرآن والے جو ہے وہ اللہ کی آل ہیں. تو آل کا ترجمہ جو ہے وہ آل کا اطلاق جو ہے کبھی اس سے آل بولا جاتا ہے اور نفس شخص مراد ہوتا ہے، جیسے کہ آل موسیٰ اور آل ہارون. وہاں آل ترجمہ کیا ہے کہ معزز موسیٰ اور معزز ہارون. اور کبھی جو ہے آل سے مراد جو ہے اولاد ہوتی ہے اور کبھی آل سے مراد جو ہے وہ اس کے پیروکار ہوتے ہیں، جیسے کہ آل و فرعون کہ فرعون کی اولاد نہیں تھی تو وہاں پر اس کے پیروکار مراد ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے آل الرحمان سے اہل اللہ، اہل الرحمان یعنی
وہی کا مرادف ہے، وہ مراد ہے۔ اگر کوئی شخص سورہ فتح میں ضم سے مراد خلاف اولا یا بظاہر خلاف اولا افعال مراد لے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ خلاف اولا وغیرہ کا قول جو ہے وہ لوگوں نے کیا ہے، اور بظاہر خلاف اولا بھی کہا ہے، لیکن سب سے بہتر تفسیر وہ ہے جو جس کی طرف خود امام ابو منصور ماتریدی کے سنیوں کا ایک گروہ جو ہے وہ ان کا پیرو ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ ہمیں یہ بحث کرنا جائز نہیں ہے کہ حضور کا ذنب جو قرآن نے ان کے لیے لفظ ذنب کا اطلاق کیا ہے، وہ ذنب سرکار جو ہے وہ کس حیثیت کا تھا اور کس دور کا تھا، ان کی ذلت و عیش کا نہ ذلت یہ کہا ہے کہ ان کی ذلت کیا تھی، یہ ہمیں جو ہے اس میں جو ہے خوض کرنا جائز نہیں ہے، یعنی یہ متشابہات میں سے ہے، اور جب متشابہات میں سے ہے تو مذہب سلف یہی ہے کہ اس کی مراد حقیقتاً اللہ کو معلوم ہے، اور ہم اس کے ظاہر سے جو ہے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے منزہ جانتے ہیں اور اس کی مراد اللہ کو سونپتے ہیں، اور یہ ہے کہ اس کی مناسب تعبیر جو شریعت کے خلاف نہ ہو وہ ہو سکتی ہے۔ اب یہ خلاف اولا کا مطلب بھی جو ہمارے اعتبار سے خلاف اولا، ورنہ وہاں پر تو خلاف اولا بھی نہیں ہے، ان کا خلاف اولا کرنا اس لیے ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ اولا ہے، یہ خلاف اولا ہے، امت کو یہ اولا ہے، امت کو یہ خلاف اولا ہے، اگر وہ نہ بتاتے تو معلوم کیسے ہوتا؟ تو ان کے حق میں سب جو ہے وہ جو ہے کوئی خلاف اولا نہیں ہے، اس لیے جو ہے اعلیٰ حضرت نے اسی تصویر کو اختیار فرمایا کہ جس میں جو ہے ذنب کی نسبت سرکار کی طرف رہتے ہی نہیں ہے، بلکہ ان سے اگلے اور ان کے پچھلے انبیاء کے علاوہ جو لوگ ہیں اللہ نے ان کو بشارت دی کہ ہم نے تم کو مقام شفاعت پر کھڑا کیا ہے، اور ایک آیت میں کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو جاؤکا تمہارے پاس حاضر ہوں، فاستغفروا اللہ، اور تمہارے وسیلے سے جو ہے یہ اللہ سے جو ہے مغفرت چاہیں، واستغفر لهم الرسول، اور یہ رسول مدینے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مغفرت چاہے، ان کی شفاعت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تواب، توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کو جو ہے گناہوں سے منزہ فرمایا ہے، اور اس منصب پر ان کو جو ہے کھڑا کیا ہے اور قائم کیا ہے کہ وہ ان کے ذریعے سے جو ہے اگلے اور پچھلوں کے جو ہے گناہ جو ہے وہ معاف ہوں۔ تو یہاں پر جو ہے یہاں یہ کہا اور وہاں بشارت دی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تمہارے لیے روشن فتح کر دی تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سبب سے تمہارے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرمائے۔ کچھ حضرات نے قصیدہ بردہ شریف کی اجازت مانگی ہے، قرۃ العین، عروج، آصف، عامر، سلیم اور تمام حاضرین، ان سب کو اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذوق سے، شوق سے، ادب سے ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور درود شریف کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی جو مرادیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان کی وہ سب اہل سنت جماعت کی قصیدہ بردہ کی برکت سے دور فرمائے، اور ان کی برادوں کو پورا فرمائے۔